بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی سجاد۔ میں آج کی ویڈیو خواتین کے نام کرتا ہوں کیونکہ اس وقت ایک ایسی بیماری جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا شکار صرف اور صرف لیڈیز ہو رہی ہیں۔ 1935 سے قبل اس بیماری کا طب کی دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے نالج میں نہیں تھا۔ 1935 میں دو امریکن ڈاکٹر جو اپنے وقت کے بہت ہی مشہور و معروف گائنیکالوجسٹ تھے، ایک کا نام تھا ڈاکٹر آئرونگ اسٹین اور دوسرا ڈاکٹر میخائل لیونتھل۔ ان کی کوششوں کے نتیجے سے ایک بیماری سامنے آئی جس کا نام ہے پولیسسٹک اوورین سنڈروم، اور اس کو شارٹ PCOS بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ پولیسسٹک اوورین سنڈروم یعنی PCOS ہارمونز کے امبیلنس ہونا، جسم کے دیگر سسٹم کا ڈس آرڈر اور جو لائف سٹائل کا ڈس آرڈر ہے، اس کے نتیجے میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کو PCOS کہتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ یہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ فیمیل کو ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ irregular ہوتے ہیں، وقت پر نہیں آتے، کبھی بہت پہلے آ جاتے ہیں، کبھی بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت دیر تک آتے رہتے ہیں، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بالکل نہیں آتے۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کے اس وجہ سے بانجھ پن، انفرٹیلیٹی، موٹاپا، آئلی سکن کا ہو جانا، سر کے بالوں کا باریک اور کر گرنا، چہرے پر ایکنی پمپلز وغیرہ کا آنا، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، ڈائبٹیز کا ہونا، ہائی کولیسٹرول، دل کے امراض کا پیدا ہونا اور انڈومیٹریل کینسر کا ہونا، یعنی یوٹرس کی جو انر لائننگ ہوتی ہیں اندر اس میں کینسر کو ہونا، تو یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ یہ اس کے وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہوتی ہیں۔ ابھی تک تو ایگزیکٹ اس کے کاز کا پتہ نہیں چل سکا، البتہ یہ جینیٹک بھی ہوتے ہیں۔ ہارمونز کا امبیلنس ہونا وہ ایک اس کی وجہ ہوتی ہے، سٹریس کی وجہ سے بھی، موٹاپا، اینڈروجن ہارمون کی زیادتی، فیمیل میں میل ہارمونز بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ جب اینڈروجن یہ میل ہارمونز ہے، جب یہ فیمیل ہارمونز سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے جو پیریڈز بھی irregular ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے چہرے پر یہ علامات بھی سامنے آ جاتی، یہ کازز بھی نہیں، اس کے علامات ہیں کہ چہرے پر ان کے بال آ جاتے ہیں، جیسے لپس کے اوپر، چین کے اوپر، کمر پر آ سکتے ہیں، چیسٹ پر آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے اس پر بھی یہ آتے ہیں۔ یہ اس کی علامات میں، لیکن میں وجوہات وہ جب اینڈروجن ہارمونز کی بات ہوئی ہے تو یہ اس کی زیادتی کی وجہ سے یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا ہوتا ہے میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور جو اس وقت ہمارے خواتین میں جو ایک سیڈنٹری لائف، یعنی ایک ورزش نہ کرنا، مشقت نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل اور جہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ PCOS کا بھی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب ایک فیمیل کو کیسے پتہ چلے کہ اس کو یہ PCOS کا مرض ہے یا نہیں ہے؟
اووریز میں سسٹ بن جاتی ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ کے بعد اووریز میں سسٹ ایک چھوٹا سا چھالا سا ہوتا ہے جس کے اندر پانی بھر جاتا ہے, اس کو سسٹ کہتے ہیں. یہ اووریز میں ہوتی ہے. تو یہ دونوں میں بھی ہو سکتی ہے یہ سسٹ, اور ایک اووری میں لیفٹ یا رائٹ میں بھی ہو سکتی ہے. تو اکیلی اگر سسٹ ہے اور کوئی سمٹم جو میں نے ابھی بیان کی ہیں تو وہ نہیں ہے, تو اس کو ہم پی سی او ایس نہیں کہہ سکتے. اس کے سسٹ کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 یا 3 علامات جو ابھی بیان کی ہیں, میں دوبارہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پیریڈ کا ارریگولر ہونا, قبل از وقت آنا, بہت دیر سے آنا, اور بعض کا بالکل نہ آنا, سکن کا آئلی ہونا, سر کے بال باریک ہو کر گرنا, موٹاپا, چہرے پر بال خاص کر کے چین پر, لپس پر آنے, یہ شولڈرز پر آ جاتے ہیں, چیسٹ پر, اور پھر یہ پاؤں کے انگوٹھے پر بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وزن کا بڑھ جانا, اور اسپیشلی پیٹ کے ارد گرد چربی بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ اس کی علامات ہیں. ان میں سے کم 2-3 سسٹ کے ساتھ ہوں تو پھر یہ آپ کوئی بھی پیشنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ پی سی او ایس کا مرض لاحق ہے. اب اس کی تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ سے سسٹ کا آپ کو پتہ چل جائے گا ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ بھی ضروری ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کی جو ہوتی ہے ایک ایڈوائس ہوتی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہوں تو ٹھیک ہے, اگر وہ کو نہیں سمجھتا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہاں اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہارمونس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں اسپیشلی ایف ایس ایچ, ایل ایچ, اے ایم ایچ وغیرہ, یہ ہارمونس چیک کیا جاتا ہے کہ آیا ان کا لیول نارمل ہے, کم ہے یا بڑھ گیا ہے. اگر سی بی سی ہے تو پی سی او ایس کی جو فیمیل پیشنٹ ہوتی ہے تو اس کی سی بی سی جب کیا جاتا ہے تو اس کی بھی وہ نارمل رینج سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو اب اس کے علاوہ کہ ایک انسان بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتی ہے ایک لیڈیز, ایک خاتون. اب میں اس میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں, یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کس عمر میں یہ بیماری ہوتی ہے. در حقیقت یہ بیماری کا ظہور کہہ لیں, اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں 11 سے لے کر 12 سال کی عمر میں. جو فرسٹ پیریڈ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی علامات آتی ہیں, اور یہ 20 سے 50 سال کی عمر تک بھی پی سی او ایس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو علامات ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اب اس سے بچنے کے پریونٹیو میجرز یہ ہیں کہ ایک تو اپنے جب تک یہ 3, میں یہاں پر ایک گزارش کرتا چلوں کہ پی سی او ایس کا بہترین علاج ہومیوپیتھک میں ہے. اگر آپ سرجری ایسے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں, تجربے میں بھی آئے ہیں, وہ بڑا گیا ریسرچ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ سرجری کے بعد پھر بھی ان کو یہ سسٹ وغیرہ بن جاتی ہے, لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج جیسے کہ اس میں دوبارہ وہ نہیں بنتی. لیکن 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ صرف میڈیسن لیں گے, اگر آپ نے اپنی ڈائٹ اور ورزش وغیرہ نہ کی تو پھر آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو ایک ہومیوپیتھک دوائی سے ہونا چاہیے. اس لیے ہومیوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ ورزش کا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور خوراک میں آپ اولیو آئل لیں, یہ بہت مفید چیز ہے. فش لے سکتے ہیں ہفتے میں 1-2 دفعہ, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ تلی ہوئی نہ ہو, فرائیڈ نہ ہو. نٹس ہیں, یہ چیزیں آپ استعمال کریں. پھر جن چیزوں سے بچنا ہے اس میں احتیاط کرنی ہے, پرہیز کرنی ہے, وہ ہے آپ تلی ہوئی چیزیں, بالکل کسی بھی قسم کی کوئی بھی تلی ہوئی چیزیں, فرائیڈ چیزیں, فاسٹ فوڈ ہیں, چپس ہیں, یہ آپ بالکل نہ استعمال کریں. اس کے علاوہ اب ورزش
کی بات بھی ہوگی. اب میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں کہ ان کے استعمال سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا. پلسٹیلا ایک میڈیسن کا نام ہے. اس کو 30 کی طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرتے ہیں. تو اس کی جو مریض ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس کو پیاس نہیں لگتی, پھر وہ کھلی جگہ پر کھلی فضا میں زیادہ وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتی ہے بنسبت بند کمرے میں, بند گھر میں. ٹھنڈی چیزیں اس کو بہت اچھی لگتی ہیں. اور اگر ان 3 علامات کے ساتھ ساتھ اگر اس کو پیریڈ کم آتے ہیں یا بہت دیر سے آتے ہیں تو یہ میڈیسن استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کا جسم موٹا تازہ ہے اور اس کو سکن کا پرابلم بھی ہے اور ان 2 پرابلم میں سے کسی ایک کے ساتھ قبض کی شکایت ہو اور پی سی او ایس کی بھی ہو, سسٹ بھی ہو, تو گریپ فائٹس 200 میں آپ ویکلی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے گا. پی سی او ایس کے مریضوں میں عام طور پر یہ دیکھا گیا اور جس کی وجہ سے خواتین بہت پریشان بھی ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے پر بال ہوتے ہیں. اس کے لیے تھوجا 200 میں روزانہ ایک خوراک لیں اور اس کے ساتھ اولیم جیک 30 میں صبح دوپہر شام اس کے 2 قطرے اپنی زبان پر ڈال دیں. پھر اس کے علاوہ لیکن اس کے ساتھ سسٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ایسا پیشنٹ مریض ہے جب تک وہ میڈیسن استعمال نہ کرے ایلوپیتھی کی یا کوئی بھی, چاہے 3 ماہ گزر جائیں, 4 ماہ 6 ماہ گزر جائیں تو ان کے پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوتے, اور اس کو یہ ہو کہ نمک یا سالٹ والی چیزیں بہت پسند ہوں, عام آدمی کی نسبت وہ سالٹ زیادہ پسند کرے یا زیادہ کھائے, تو نیٹرومیور 1 ایم کی طاقت میں ویکلی ایک خوراک دیں. انشاءاللہ اس کی یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ان کے پیڑوں میں یہ زیر ناف درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے 2 میڈیسن بڑی ایڈریسٹس 30 میں اور کالی کارب 30 میں استعمال کریں. سیپیا ہے, کلکیریا کارب ہے, سینیشو ہے, شوکا ہے, بہت سی میڈیسنز ہیں, لیکن وہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے نالج کے لیے یہ ویڈیو ہے, نئے ڈاکٹروں کے لیے ہے. جو مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے طور پر وہ یہ ادویات استعمال نہ کرے, کیونکہ پیشنٹ کی پرابلم کو کتنے اس کو سویر ہے, کتنے عرصے سے ہے, اس کو دیکھ کر اس کی طاقت 30 بھی ہو سکتی ہے, 200 بھی ہو سکتی ہے, 1 ایم بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر کا کام ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ علاج کسی بھی مستند کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کروائیں, اپنے طور پر اس کا استعمال نہ کریں. پاکستان زندہ باد.